بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ دو اہم ایشوز ہیں۔ ایک تو آج دفتر خارجہ نے جو بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے باتیں کی گئیں اس کی جو ہے وہ تردید کی ہے، اور دوسرا جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے اس کا بڑا ذکر ہو رہا ہے سیاست میں کہ یہ اپوزیشن کا بیانیہ کیا کوئی کنفیوژن کا شکار ہے۔ میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ سے اس ڈیبیٹ کا اس ایشو پہ بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے بہت کیا سارائیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور انتخابات میں جو پرفارمنس ہے اس کو بھی جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے، زبیر صاحب کے بیان کا بھی جو چرچا ہے، شہباز شریف کی خاموشی کی بھی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے نون لیگ والے نہ تصدیق کر رہے ہیں نہ جو ہے وہ تردید کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ذرا وضاحت کریں سر، ہمیں بتائیں کہ اس وقت نون لیگ کی پالیٹکس اور اس کی ڈائریکشن جو ہے اس میں کیا کوئی کنفیوژن ہے یا پھر ایوری تھنگ از ویری کلیئر؟ دیکھیے، مجھے تو کوئی کنفیوژن نہیں نظر آتی۔ ابھی میں نے ایک اور پروگرام ریکارڈ کیا، اس میں یہی گفتگو کی جا رہی تھی، تو میں نے ان کو بتایا کہ نون لیگ کا آبجیکٹو کیا ہے، یہ نون کا بیانیہ کیا ہے۔ بڑا کلیئر ہے جی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح تاریخی طور پہ پاکستان کے الیکشنز میں ووٹ چوری ہوتے ہیں وہ نہ ہو، یعنی ووٹ کا تقدس جو ہے اس کو مینٹین کیا جائے۔ دوسرے ہم کہتے ہیں اس ملک کے اندر کئی مرتبہ آپ نے بھی دیکھا کہ آئین کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایکسٹریم ایگزامپلز ہیں۔ موسٹ آف دا ٹائمز جو آئینی طریقہ کار ہے اس کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو اور آئین کی بالادستی قائم رہے۔ اب اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں نہ صرف پی ایم ایل این بلکہ اگر آپ دوستوں سے اون صاحب سے یا شہلا صاحبہ سے پوچھیں گے تو وہ بھی شاید معترض نہیں ہوں گے۔ کس بات پہ معترض ہوں گے؟ وہ بالکل معترض نہیں ہو سکتے۔ جو ہمارے ہاں بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے لائحہ عمل کے اوپر، کہ اگر ہم نے یہ منزل اچیو کرنی ہے تو اس کے دو راستے ہیں۔ ایک تو انکریمنٹل راستہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ جو سیاسی جو جمہوری قوتیں ہیں ان کو مضبوط کرتے جائیں اور اس سے ایک ریزسٹنس کا عمل جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا جو گروپ ہے یا دوسرا جو ہمارا لائحہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، انف از انف، پٹ یور فٹ ڈاؤن اینڈ سے نو، کہ نہیں بھائی ایسے نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کسی الیکشن میں ایک ہی پارٹی کے وہ ڈبے جو الیکشن کا سامان، ووٹ اور عملہ جو ہے وہ گاڑیوں سے اترے کسی ایک پارٹی کے، یا وہ ایک ادارے جن کا کام الیکشن کروانا ہے صاف و شفاف، وہ اپنی گاڑیوں پہ یا خود سے محلوں کے اندر جھنڈے ایک پارٹی کا اٹھا کے گھومیں، یا جس طرح کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں چاہے وہ ہماری طرف سے ہوں، شہلا صاحبہ کی طرف سے ہوں یا اون صاحب کی پارٹی کی طرف سے ہوں، یہ سب رکنا چاہیے۔ تو ایک وہ گروپ ہے جو کہتا ہے کہ آپ اسے بریک لگائیے، اور ہر وہ شخص یا ہر وہ اینٹی جو اس جو عمل ہے اس میں ملوث پائی جائے اس کو کال آؤٹ کریں۔ یہ ہیں ہمارے دو لائحہ عمل، جو بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ دو مختلف لائحہ عمل ہیں، دونوں ایک ہی منزل کو جاتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ آپ جب مفاہمت بھی کرتے ہیں تو آپ مفاہمت یا نیگوشیشن اس وقت کرتے ہیں جب آئین کی بالادستی جو ہے وہ ٹیبل پہ ہو۔ آپ مزاحمت اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو یہ کہا جائے کہ آئین وائن اور ووٹ کی بات کو چھوڑیں، ابھی آپ کو الیکشن ہرایا ہے۔ اپروچز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں، میں اگر ایک سوال ساتھ ہی پوچھ لوں، اپروچز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں لیکن پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے وہ اپروچ تو پارٹی ایک اپناتی ہے، تو پھر اس میں سے کون سی اپروچ ہے پارٹی کی؟ نہیں، ایسی بات تو بالکل جی، میں نے تو کبھی تاریخ میں بھی ایسا نہیں دیکھا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ پارٹی جو ہے مزاحمت کرتی ہے، اس مزاحمت کے ذریعے آپ بیٹھتے ہیں، جب ہر ایک کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مزاحمت نہیں ختم ہوگی تو لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی پھر بیٹھ کر بات کر لیں، جہاں سے مفاہمت شروع ہوتی ہے۔ لیکن مفاہمت کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ہم یہ حکومت بنا لیں، بھائی آپ کو ایسے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں آپ کو وزیر بنا دیتے ہیں، یہ کوئی مفاہمت نہیں ہے، یہ مفاہمت نہیں ہے۔ آپ کی پارٹی کو لے آتے ہیں وہ اقتدار میں آ جائے، یہ کوئی مفاہمت نہیں ہے۔ ہاں، ہم طریقہ کار طے کر لیں جس کے ذریعے آئندہ ووٹ کی پامالی نہ ہو یا آنے والے وقت میں آئین کی بالادستی قائم رہے، وہ مفاہمت، وہ گفتگو کرنے کے لیے ہم ہر دم راضی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں میرے خیال میں ہینڈ بائی ہینڈ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی تو بڑی کلیئرٹی ہے، مگر شہلا صاحبہ یہ آج یہ جو دفتر خارجہ ہماری جو سیاست میں جو باتیں ہوتی تھی، جو کشمیر کے انتخاب کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے، وہ جب اس وقت باتیں ہو رہی تھی ساری تو ہم پوچھتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ یہ انتخابی سیاست ہے، یہ انتخابی بیانی ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن
उन्हीं बातों को बुनियाद बनाकर भारतीय वजारत खारजा जो है वो बयानात दे रहे हैं। तो ये हमारी इंतखाबी सियासत में जो क्या ये कश्मीर कॉज को जो है ये जो इलेक्शन हुआ है क्या ये उसके लिए नुकसानदेह है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि क्या कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में जो कुछ कश्मीर कॉज के लिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया उससे बेखबर हैं? नहीं, ठीक है। और हमारे किस अमल को, चाहे पॉजिटिव हो पाकिस्तान का चाहे कुछ हो, उसको इंडिया पॉजिटिव लेता है? भारत तो कभी पॉजिटिव नहीं लेता आपके किसी अमल को। तो बेवकूफ़ियाँ तो सबसे बड़ी ये हैं कि आप कश्मीर का कर रहे हो और कह रहे हैं मैं आज़ाद कश्मीर से पूछूंगा कि उन्हें हमारे साथ रहना है या किसी और के साथ। तो बाकी तो जो कुछ आपने किया है उससे सारे कश्मीरी वाकिफ है। तो ये तो फजूल बात है, ये अजीब किस्म के वो बयानात जो यहाँ की सियासत खुद में साख्ता जो दानिशवर इल्जामात- बैठ के शुरू हो जाते हैं कि कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया। कश्मीर कॉज को क्या नुकसान पहुंचाया हमने? बताया हमें कोई? कश्मीर कॉज को आधे घंटे की अगर खामोशी खड़ा रहना ने तकवीत पहुंचाई है, या 2 मिनट की खामोशी ने, या अच्छी तकरीर ने, तो मुझे तो नहीं पता। हमारे जमाने में जो है भारत की हिम्मत नहीं हो सकी ये करने की। हमारे तो लीडर गया टहला और 96,000 कैदी भी ले आया और क्या कहते हैं अपना मकबूजा इलाका भी ले आया। अच्छा, आप कहते हैं कि भुट्टो साहब के बाद किसी ने अक़वाम मुत्तहिदा में बात ही नहीं की। कैसे नहीं की? आप किसी भी वजीर आजम की स्पीच उठा लें, उसका एक इंतखाबात में जो बिल्कुल बातें है। हुई हैं, इंतखाबात में जो बातें हुई हैं, आपका मानना ये कि उससे कॉज पर, हमारी कॉज पर कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या फर्क पड़ा मुझे आप बताएं। ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं समझती, मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत को अब ये फैसला करना है कि उनको कश्मीर में किसे वजीर आज़म बनाना है और कैसे लेके चलना है। क्या वो कश्मीर में रोज़गार दे देंगे? कश्मीर में तरक्याती काम उस तरह करेंगे जिस तरह हमने जो है मेडिकल कॉलेजेस दिए, यूनिवर्सिटीज दी, सबसे ऊंचा और बड़ा पुल अब्बास साहब इसका जवाब और देंगे। एक ओन अब्बास को मैं एक बात बताती चलूं, क्योंकि उन्होंने भी एक चीज ढूंढी थी। ये डिप्लॉयमेंट ऑफ मॉडर्ना है। पंजाब को 15 लाख, सिंध को 2 लाख, और जनाब केपी को 13 लाख, और बलूचिस्तान को जो है 3 लाख, बिल्कुल, और आईसीटी को 5 लाख, 2 लाख। जी मैं बताती रहती हूँ। जीबी को 6 लाख, जीबी को 6 लाख, और स्कर्दू में सबसे ज्यादा, स्कर्दू में आपकी हुकूमत सबसे ज्यादा परसेंटेज के बाद और एजेके में 5 लाख और सिंध में 2 लाख। अस्सलाम वालेकुम, ये बिल्कुल सही है। ये इसको मैं ब्रेक के बाद जरा जवाब दीजिए।